آج ہم ایک مختصر فلم ایک امید کے اندر چھپے ایک بہت ہی طاقتور سبق پر بات کریں گے۔ یہ فلم کاروبار، بقا اور دیانتداری کے درمیان جو گہرا تعلق ہے نا، اسے بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کا بالکل مرکز ہے۔ یہ ہمیں اس اخلاقی کشمکش کے لیے تیار کرتا ہے جس کا سامنا مرکزی کرداروں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا ہم سب کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک باپ اور بیٹے سے جو ایک نیا کھانے کا کاروبار شروع کرتے ہیں اور شروع سے ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شروع سے ہی وہ شدید مالی دباؤ میں ہوتے ہیں اور روزانہ کا کھانا بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے ایک بہت ہی مشکل آغاز ہے جہاں امید کم اور پریشانی زیادہ نظر آتی ہے۔ یہاں ہمیں باپ کی امید اور دوسری طرف بیٹے کی بڑھتی ہوئی فکر صاف نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک بزنس نہیں ہے، یہ ان کی روزی روٹی اور مستقبل کی امید ہے، اور یہی جذباتی کشمکش کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور پھر کہانی ایک بہت اہم موڑ پر آ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بیٹا مایوسی میں آ کر ایک ایسا حل پیش کرتا ہے جو ان کے پورے کاروبار کی سمت ہی بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ سیدھا سیدھا ایک تصادم ہے۔ ایک طرف ایک آسان مگر دھوکے والا حل، اور دوسری طرف اس کے اخلاقی نتائج۔ بیٹا تو بس پیسہ بچانے کا سوچ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ اور یہیں پر یہ کہانی ایک چھوٹے سے مسئلے سے نکل کر ایک بہت بڑے عالمگیر اخلاقی سوال میں بدل جاتی ہے۔ دیانتداری کا اصلی امتحان کب ہوتا ہے؟ تبھی نہ جب لگتا ہو کہ کوئی نہیں پکڑ پائے گا۔ تو اس سب کے جواب میں باپ کیا کہتا ہے؟ یہیں پر پوری کہانی کا بنیادی فلسفہ سامنے آتا ہے۔ یہ صرف ایک جواب نہیں ہے، یہ وہ اصول ہے جس پر وہ اپنی زندگی اور اپنا کام دونوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ یعنی باپ کے لیے یہ صرف کھانا بیچنے کا کام نہیں ہے، وہ اسے ایک مقدس ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہے، ایک ایسا بھروسہ جو گاہک ان پر کرتا ہے، اور یہ سوچ ان کے کاروبار کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ تو بھروسے کا کام کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں نا، اس کا لوگوں پر بہت گہرا، ذاتی اور یہاں تک کہ جسمانی اثر پڑتا ہے۔ یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے، یہ صحت اور تندرستی سے بالکل سیدھا جڑا ہوا ہے۔ باپ بالکل صاف صاف بتا دیتا ہے کہ بیٹے کی اس تجویز کے کتنے سیدھے اور نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو دوسرے انسانوں کو حقیقی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو باپ کا یہ جو سبق ہے نا، یہ ہمیں ایک طرح سے اخلاقیات کا ایک واضح فریم ورک دیتا ہے، اور یہ اصول صرف کھانے کے کاروبار پر ہی نہیں بلکہ کسی بھی پیشے پر لاگو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تین اصول ایک طرح سے باپ کی پوری سوچ کا نچوڑ ہیں۔ یہ صرف کھانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اپنے گاہکوں سے، اپنے کام سے اور خود اپنے آپ سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ کامیابی کا ایک پائیدار ماڈل ہے۔ باپ کی ایک اور بہت گہری بات سنیے، یہ اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ اپنی مشکلوں کا بوجھ دوسروں پر مت ڈالو۔ یہ ہمدردی اور دیانتداری کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور یہ بات ایک ایسی لکیر کھینچ دیتی ہے جسے کبھی پار نہیں کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ دیانتداری سے کام کرنے کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ان کے اس اخلاقی فیصلے کا کوئی فائدہ ہوا بھی؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو ان کے اس اخلاقی انتخاب اور جو نتیجہ نکلا، اس میں ایک سیدھا تعلق ہے۔ انہوں نے صحیح راستے کا انتخاب کیا، اور اب ہم اس کا پھل دیکھیں گے۔ اور پھر نتیجہ آنا شروع ہوتا ہے۔ ان کی ایمانداری اور اچھے کھانے کی بات دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ یہ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، بلکہ یہ اعتماد کی بنیاد پر بنتی ہے، ایک ایک مطمئن گاہک کے ذریعے۔ اور یہ دیکھیے، ایک مطمئن گاہک کی بات، یہ ان کی کامیابی کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ صرف باپ بیٹے کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ان کے گاہکوں کا تجربہ ہے جو ان کی دیانتداری کی گواہی دے رہا ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ یہ کہانی اپنے سبق کو ہر کسی کے لیے عام کر دیتی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے اپنے کام اور زندگی میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم دیانتداری اور بہترین معیار کے ساتھ خدمت کریں۔